اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب بتا دیا گیا کہ اس دن کیا ہوگا، جہنمیوں کے لیے کیا جو ہے وہ جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے، جنتیوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ تیار کر رکھی ہیں، کیا کیا نعمتیں ان کے لیے پڑی ہوئی ہیں۔ اب چونکہ بات تو اس وقت کی ہو رہی ہے جس وقت اللہ کا رسول جو ہے وہ اللہ کا پیغام ان کو پہنچا رہا ہے، اور وہ آگے سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی مجنوں کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، فذکر، بس آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ اپنا کام نہ چھوڑیے۔ دیکھیے یہی دائی کا کیا ہوتا ہے کہ دائی پیشنس کے ساتھ صرف تبلیغ کرتا رہے، ریزلٹ اورینٹڈ وہ خود نہیں ہوتا، وہ ریزلٹ خود نہیں لے سکتا۔ اگر اس کے ہاتھ میں ریزلٹ ہوتا تو نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہدایت ملتی بھی اسی کو ہی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے ذرا دکھاؤ تم پڑھ کیا رہے ہو، جب مجھے دکھاؤ کہ کیا پڑھ رہے ہو میں بھی دیکھوں کہ کون سی چیز ہے جس کی بنا پہ وہ میری وہ بہن جس نے آج تک میرے سامنے جو ہے وہ سر نہیں اٹھایا تھا، اب مجھے کہہ رہی ہے کہ عمر مار دے یا جو مرضی کر دے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو کیا بتاؤ تو صحیح نا کیا پڑھ رہے ہو تم لوگ؟ تو ہدایت بھی اسی کو ملتی ہے پھر۔ پس فذکر، پس آپ نصیحت کیجئے، فما انت، پس نہیں ہیں آپ، بنعمت ربک، ساتھ اپنے رب کے فضل کے، اپنی رب کی نعمت سے، بکاہن ولا مجنون، اللہ کے فضل سے نہ تو آپ کاہن ہیں نہ آپ مجنون ہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیے، آپ پیشنس کے ساتھ جو ہے جو آپ کو کہا گیا ہے وہ آپ کرتے رہیے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی دروغہ نہیں لگے ہوئے ان کے اوپر، آپ نصیحت کیجئے، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہی ہے۔ نہیں مانتے نہ مانے، جب ہمارے پاس آئیں گے پھر ہم پوچھیں گے ان سے، اور پھر ہم ان سے جو ہے وہ حساب لیں گے اس وقت۔ اب دیکھیے پہ در پہ سوالات کیے گئے، اور ان سوالات کے ساتھ ساتھ ہی آگے جو ہے ان کے اوپر جواب بھی، کہ وہ یہ کہتے ہیں نہیں ان کا مطلب یہ ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں نہیں اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ایسا اندازے بیاں ہمیں یہاں پہ کسی اور چیز میں نظر نہیں آ سکتا۔ ام یقولون شاعر، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک شاعر ہیں؟ اب یہ وہ باتیں ہیں جو کرتے تھے، کیا کرتے تھے کہ اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تو ایسے ہی کوئی شاعری کر رہے ہیں، یہ دیوانے ہیں، یہ مجنوں ہیں، یہ گھڑ لیا ہے انہوں نے، چلو یار کوئی بات نہیں، 4 دن ہے، کتنی زندگی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے، ان کا خیال تھا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فوت ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، تو جس طرح اتنے بڑے بڑے شاعر ہیں جن کے صرف شاعر کے نام ہیں، گردش زمانہ نے ان سب کو ختم کر دیا، ان کے ساتھ ان کی چیزیں بھی ختم ہو گئیں، تو ایسا یہ ہوگا کوئی بات نہیں، انتظار کر لو کہ زمانہ گزرے اور پھر یہ بھی جو ہے وہ چلے جائیں اور بات ختم ہو جائے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ صرف 4 دن کی جو ہے وہ بات ہے، یہ تب تک ہے جب تک محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوں گے بات ختم ہو جائے گی۔ وہ کیا نعرے لگاتے تھے کہ آج محمد کی جڑ کٹ گئی، یہی کہتے تھے جس وقت آپ کے صاحبزادوں کا انتقال ہوا دنیا سے۔ ان کا خیال تھا کہ صرف جو ہے وہ اولاد سے، نرینہ اولاد سے ہی جو ہے وہ نسل جو ہے وہ نام رہتا ہے، وہ نام تو آج بھی جو ہے وہ 1.5 ارب مسلمان ہے، ہر مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک محمد کا کلمہ نہ پڑھ لے صاحب۔ تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو گردش زمانہ ہے، یہ شاعر ہیں، ہم انتظار کرتے ہیں اس گردش زمانہ کا کہ جب یہ ختم ہوگا تو بات ختم ہو جائے گی۔ ان کی اس بات کے جواب میں کہا گیا کل تربصوا، کہہ دیجئے تم انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، دیکھتے ہیں گردش زمانہ کس کو مٹاتی ہے۔ اب اتنی سی بات میں ایک پیشن گوئی ہے، وہ پیشن گوئی کیا ہے کہ اللہ کا دین غالب آ کے رہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے راہ ہدایت رہے گا۔ دیکھیے ہر نبی کے ساتھ ایک معجزہ آیا، معجزہ کیوں آتا تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ بندہ جو ہے وہ عام بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، اس کو اللہ نے جو ہے وہ یہ چیز دے کے بھیجا ہے۔ ہر وہ معجزہ جو جس نبی کے ساتھ ہے، جیسے نبی دنیا سے چلا گیا اس کے بعد وہ معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ عصا جس نے جو ہے وہ سارے ازدوں کو جو ہے وہ نگل لیا تھا،
وہ عصا جس نے جو ہے وہ فرعون جس نے جو سمندر میں مارا گیا تھا اور اس سے سمندر پھٹ گیا تھا، وہ عصا جو چٹان پہ مارا گیا تھا اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو وہ صرف ایک لکڑی رہ گئی تھی اور کچھ نہیں رہ گئی. وہ پھر اسی طرح تابوت سکینہ میں پڑی رہی اور بعد میں پھر پتہ نہیں کہاں گئی. معجزہ صرف نبی کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. یہ وہ معجزہ ہے. جب وہ کہتے تھے تو اسی معجزے کے اوپر کہا گیا تھا کہ اچھا میرا یہ معجزہ ہے، اس کے مقابلے میں لاؤ. اس عصا کے مقابلے میں تو انہوں نے سانپ لے آئے تھے وہ بنا کے اپنی طرف سے نظر بندی کر کے. اس کا تو چیلنج قرآن میں 3 دفعہ دیا گیا، اس جیسی کوئی اس جیسا بنا لو. سارا نہیں بنا لو، 1/3 بنا لو، اور چلو ایک سورت ہی بنا لو. اور سورت کتنی؟ وہ 3 آیتوں کی سورت جیسی تم سورت بنا کے لے آؤ. ہم بھی انتظار کرتے ہیں. پھر فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، ہم بھی انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ. بتاتے دیکھتے ہیں کہ زمانہ جو ہے وہ کس زمانے کی گردش کس کو ختم کرتی ہے اور کس کو جو ہے وہ رکھتی ہے. ام تامرہم، یا یہ ہے کہ تامرہم وہ حکم دیتی ہیں ان کو، احلامہم ان کی عقلیں بہذا، ان کی کوئی سمجھ نہیں ہے، ان کو ایک کامن سینس کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے ساتھ پلے بڑے، انہی کے درمیان رہے، سچے ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، فیصلے تم اپنے ان سے کرواتے ہو. نبوت جب تک نہیں ملی تھی تب بھی اپنے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے تھے، اور اب جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام دیتے ہیں اس کو تم کہتے ہیں نا یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ کاہن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. کیا ان کی عقلیں ان کو صرف یہی سکھاتی ہیں؟ ان میں کوئی عقل کی بات نہیں آتی کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے؟ اور یہ کلام جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوئی عام کلام تو نہیں ہے. اس طرح کی چیز ایک امی شخص کیسے کہہ سکتا ہے؟ اتنی شستہ اتنی فصیح و بلیغ زبان میں کیسے آ سکتی ہے؟ ان کی عقل کے کام نہیں دیتی. جس طرح ہم پنجابی میں نہیں کہتے ان کی عقل گھاس چرنے گئی ہوئی، تو یہاں پہ کیا ہے کہ ان کی عقلیں ان کو یہی کہتی ہیں. اب آگے جیسے یہاں پہ ان سے ان کا جو ہے وہ ان کی بات کی گئی، ام ہم قوم طاغون، ایک قوم ہی جو ہے وہ سرکشوں کی ہے. یہ بات سمجھتے ہیں کہ محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ان کے پیٹ میں مروڑ صرف یہی اٹھتا ہے کہ یہ کسی بڑے سردار کو نبوت کیوں نہیں ملی. ان کے نزدیک بڑا آدمی صرف وہ ہو سکتا تھا جس کے پاس عہدہ اچھا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، اور جو کسی منصب میں فائز ہے. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. اب ایک یتیم شخص کوئی ملنی تھی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ میاں بھی ان سے پہلے پوچھ کے آتا کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ کے آتے کہ بتاؤ کس کو جو ہے وہ نبوت دینی ہے. بلکہ یہ لوگ ہیں ہی سرکش لوگ ہیں. ام یقولون تقولہ، یا وہ یہ کہتے ہیں تقولہ، گھڑ لیا ہے اس کو. کس کو؟ اس قرآن کو گھڑ لیا ہے اس کو. بل لا یؤمنون، بلکہ وہ اس پہ ایمان نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا اس کو، نہیں، وہ ایمان ہی نہیں رکھتے اس پہ. اگر وہ ایسی بات ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، پس وہ لیں اس کی مانند کوئی ایک بات. اب دیکھیں اس کے مقابلے میں کوئی ایک چیز لے آؤ. کوئی مقابلہ کیا کسی نے؟ کوئی ایک آیت بھی کسی نے جو ہے وہ اس مانند جو ہے وہ بنانے کی؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، بس لے آئیں وہ اس کے، ان کو چاہیے کہ اس کے مانند کوئی ایک آیت بنا کے لے آئیں. ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں. یہ قرآن میں بارہا چیلنج دیا گیا ہے کہ لے آؤ، بنا لو اس کی، اور پھر جاؤ جس کو چاہو تم نے بلانا ہے بلا لو اس کے. لیکن وہ نہیں پورا کر سکے. اور اس کے بعد ان سے پوچھا جا رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ دیکھیں انسان 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا وہ خود پیدا ہو یا کسی نے پیدا کیا ہو. تو خود تو وہ پیدا ہوئے نہیں. اس کا مطلب کس نے پیدا کیا ان کو؟ کسی نے غور کیا اس کے اوپر؟ کیا یہ نہیں سوچتے کیا ہم بھی خود بخود وجود میں آ گئے ہیں؟ کون سی ہستی ہے جو نطفہ سے علقہ سے مضغۃً جو ہے وہ لاتی ہے؟ وہ 40 دن کا جو ہے وہ پیریڈ جو ہے وہ ہے. 4 مہینے بعد اس کی کچھ شیپ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اس شیپ ڈیولپ ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ اس کے اعمال، اس کی ہر چیز فرشتے کو دے کے بھیجتے ہیں، اور پھر اس میں جو ہے وہ روح پھونکی جاتی ہے. کیا وہ خود ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ ام ہم الخالقون، یا وہ پیدا کرنے والے ہیں؟ اپنے تئیں آگے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں؟ ان دونوں میں سے تو کوئی بات نہیں ہے. ان دونوں کا جواب بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اچھا پھر ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے ام خلق السماوات والارض، تو یہ بتا دو چلو کہ یہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا ہے؟ اب یہ تو کہیں گے اللہ نے. اللہ وہ پیدا کر سکتا، تمہیں کیوں نہیں کر سکتا؟
بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے اس بات پہ اللہ، ان کے پاس یقین کی دولت سے وہ خالی ہیں۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارا ایمان تو ہے لیکن ہمیں بھی جو ہے وہ یقین نہیں ہے کہ ہم نے کل کو اٹھنا ہے۔ ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ہاں یہ اللہ نے بنایا ہے، بل لا یوقنون، لیکن وہ یقین نہیں رکھتے اس بات پہ۔ اگر وہ یقین رکھتے ہوں تو پھر وہ اس راہ پہ چلنا پڑے کہ یہ اللہ نے اگر اتنی بڑی ہستی، اللہ نے اس کائنات کو جو ہے بنا دیا ہے، تو میں کس کھاتے میں ہوں؟ مجھے بھی اسی نے بنایا ہے، تو جس نے مجھے بنایا ہے مجھے بات بھی اسی کی ماننی چاہیے، نہ کہ اس کے علاوہ ان کی جو نہ بول سکتے ہیں، نہ جو ہے وہ کچھ سن سکتے ہیں، نہ جو تمہاری کوئی درد کی دعا کر سکتے ہیں۔ بل لا یوقنون، اصل ان کے پیٹ میں درد یہی ہے کہ یقین نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں کسی بڑے گھر میں سے بڑے بڑے سردار، کوئی سردار کو دے دیا گیا، کوئی خزانہ جو ہے اس کو کیوں نہیں دے دیا گیا، یہ نبوت کی جو ہے وہ تاج ہے اس کے سر پہ کیوں نہیں رکھ دیا گیا۔ ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس خزانے ہیں اپنے رب کے، تیرے رب کے، کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ ام ہم المسیطرون، مسیطرون ہے جس کا معنی تھا دروگا، نگران، چوکیدار، یا وہ اس کے خزانوں کے چوکیدار ہیں، دروگا ہیں۔ لستا علیہم بمسیطر، آپ دروگا تو نہیں ہے نا ان کے اوپر، آپ کوئی چوکیدار تو نہیں ہے، نگران تو نہیں ہے۔ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ ام عندہم خزائن، کیا ان کے پاس خزانے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے لے کے جو ہے وہ آگے بانٹے، یا یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں کے چوکیدار ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھے اور پوچھ کے جو ہے وہ آگے بانٹے کسی چیز کو۔ کس بیسس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہونی چاہیے کہ یہ طائف اور مکہ کے، طائف یا مکہ کے کسی بڑے سردار کے پاس ہی ہونی چاہیے؟ ان کے پاس کیا خبر ہے جو یہ ماننے کو نہیں رہے؟ کیا یہ اوپر جا کے سن کے آئے ہیں خبر کہ یہ جو ہے وہ آنا کہیں اور تھا اور آ کہیں اور گیا فرشتہ؟ ام لہم سلمن، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے یستمعون فیہ ہے کہ وہ لگاتے ہیں آسمان میں اور ہم آسمان سے جا کے جو ہے وہ باتیں سن کے آ جاتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں نا، وہ یہی ضد کرتے ہیں نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، کیا یہ سن کے آئے ہیں اوپر جا کے کہ محمد نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر کوئی بندہ اوپر گیا ہے سن کے آیا تو پھر لاؤ اسے کو کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی چیز جو ہے وہ لا دے ہمارے پاس۔ فلیات مستمعہم، پس چاہیے کہ وہ لائیں اپنے اس سننے والے کو بے سلطان مبین، کسی کھلی دلیل کے ساتھ۔ دیکھیے دلیل اگر قرآن دے رہا ہے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کے جواب میں تم کچھ کر کے دکھا دو، وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جب ایسی بات ہو پھر سچویشن کہاں پہ آ جاتی ہے؟ انسان جب بے دلیلہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہ دائی کی ذات کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگانے شروع کر دیتا ہے، پھر وہ دائی کی ذات میں جو ہے وہ مین میخ نکالنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس دلیل کا جواب تو کوئی ہوتا نہیں ہے، نہ وہ اپنی طرف سے کچھ بتا سکتا ہوتا ہے۔ اور پھر ان کے بعد ان کے اس ایک جرم کو جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا، ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا خالق ہوں، میں نے اس کو پیدا کیا، لیکن یہ انسان مجھے گالیاں دیتا ہے۔ یہ لفظ یوز ہوا ہے حدیث میں، کیا گالیاں دیتا ہے؟ میرے لیے اولاد بنا دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کے اللہ کے لیے اور کوئی گالی نہیں ہے کہ اللہ جو احد ہے، جو ایک ہے، جو واحد ہے، اس کو جو ہے وہ اولاد بنا دی جائے، اور پھر اولاد بھی چلو اولاد بھی بنانی ہے تو پھر اولاد جو ہے وہ لڑکیاں بنا دیا جائے، اور اس پہ ستم در ستم کہ پھر ان لڑکیوں کی بعد میں جو ہے پوجا کرنی شروع کر دی جائے، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ اگر یہ اللہ کی لڑکیاں تو ان کی مائیں کون ہیں، پھر آگے سے پھر کوئی جواب نہیں آگے سے، پھر جی وہ بڑے جنوں کی ہیں۔ اس کا مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کے داماد بھی ہیں۔ جب یہ بات وہ کرتے ہیں تو ان کو شرم آتی نہیں ہے کہ اللہ کی یہ جتنے یہ لات و عزا تھے، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بتوں کے نام، یہ انہوں نے اپنے تئیں جو ہے فرشتوں کی مورتیاں بنا کے رکھے ہوئی تھیں کہ یہ بیٹیاں ہیں اللہ کی، اور ہمیں یہ بیٹیاں باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں، یہ لاڈلی ہمیں جو ہے اس کو جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ویسے ان کی کیا کمال سائنس ہے، ام لہ البنات، اس کے لیے تو بیٹیاں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور اپنے لیے بیٹے۔ جب اپنے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں ان کے کہ میری بیٹی کسی کے گھر میں جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ کیا کرتے تھے؟ دفن کر دیتے تھے زندہ ان بچیوں کو۔ بچی جو اپنے لیے پسند نہیں ہے اللہ کے لیے وہی پسند کر رہے ہیں۔ کیا کس طرح کے لوگ ہیں یہ جو آپ کے سامنے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کیا آپ ان سے کوئی پیسے لیتے ہیں؟ کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ لیتے ہیں کہ اس معاوضے سے بچنے کے لیے، وہ معاوضے کا بوجھ ان کے سر پہ ہے، اس بوجھ سے بچنے کے لیے وہ آپ کا جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ام تسألہم، کیا آپ سوال کرتے ہیں ان سے اجرن، کسی اجر کا، کسی بدلے کا، فہم من مغرم مثقلون،
کہ وہ اس کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں کہ وہ چٹی جو ہے نا، وہ تاوان جو ہے وہ دینا ہی پڑے گا اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا. اس وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کر رہے. بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کسی سے لینا تھا؟ آپ نے تو اپنا سب کچھ جو ہے وہ لٹا دیا تھا ان کا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ آپ ایک تاجر تھے پہلے، اور اس کے بعد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے کبھی کوئی معاوضہ طلب کیا ان سے؟ کبھی اس کے بدلے میں کوئی بدلہ مانگا ان سے؟ کبھی کسی کو کہا کہ اچھا مجھے جو ہے وہ آج روٹی تم کھلا دے، آج میرے گھر جو ہے وہ تم جو ہے وہ آٹا بھیج دو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. تو پھر یہ کیوں جو ہے وہ ایسے کر رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے؟ تو ہم یکتبون، کے پھر جو یہ باتیں کرتے ہیں خود گھڑ کے جو ہے اس کو لکھ لیتے ہیں. ام یریدون کیدا، کیا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ وہ چالیں چلنا چاہتے ہیں، تدبیر کرنا چاہتے ہیں. وہ تدبیریں ان کی وہی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیسن کالا دے دیا جائے، ہجرت پہ مجبور کر دیا جائے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیا جائے. کیا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ الذین کفروا، تو یاد رکھیں پس وہ لوگ جو کافر ہیں، جو انکاری ہیں، ہم المکیدون، وہی جو ہے وہ چال میں آنے والے ہیں. اور وہ چال میں آئے. انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ہجرت پہ مجبور کیا، دوسرے سال جا کے ختم کرنے گئے، 70 سرداروں کے سر اتر گئے. اور پھر اس کے بعد کتنے عرصے میں جو ہے مکہ دوبارہ فتح ہو گیا. اور وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے دیسن کالا دینے کی باتیں کرتے تھے، جو ہجرت پہ مجبور کرنے کے لیے جو ہے وہ تلے ہوئے تھے، شہید کرنے کے لیے جو ہے وہ پروگرام بناتے تھے، آپ ہی کے جھنڈے تلے جو ہے وہ پناہ ملی ان کو، اس کے علاوہ ان کو پناہ نہیں ملی. وہ خود چال کے نیچے آنے والے ہیں. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے پاس کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ یہ سوال مجھ سے آپ سے بھی ہے. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جس کی طرف جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں؟ جب اللہ نے ایک بات کہہ دی کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سوائے کہ میری عبادت کرو. پھر ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کے دوسرے دروں کے اوپر جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ ٹکرے مارتے ہیں؟ کیوں جو ہے وہ ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ کیوں جو ہے وہ اس ایک اللہ کے ہو کے رہ نہیں جاتے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، تو کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لو گے تو کیا اللہ کا کچھ بگاڑ لو گے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ایسی چیزوں سے جو یہ شرک کراتے ہیں. وہ کرتے ہیں ساری کی ساری کائنات اس کی جو ہے وہ نافرمان ہو جائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ساری کائنات اس کی جو ہے وہ فرمان بردار ہو جائے، اس کی بادشاہی میں تب بھی کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ عما یشرکون. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیا جائے، کہ ہمیں کوئی یہ صفا پہاڑ کو سونے کا کر دیا جائے، یا یہاں پہ جو ہے وہ نہریں جاری ہو جائیں تو پھر ایمان لے آئیں گے. تو یہ قرآن کیا کم معجزہ تھا؟ تو یہاں پہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ آسمان سے اترتا ہوا، آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ بھی لینا تو یہ تب بھی نہیں مانیں گے، تب بھی اس کی توجیہ تلاش کر لیں گے کہ ہاں یہ تو وہ طے اکٹھا ہو گیا تھا، ٹمپریچر زیادہ ہو گیا تھا، وہی اکٹھا گر گیا ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں اللہ کا کوئی نہیں. وہیں یرو، اور اگر وہ دیکھ لیں کسفن ٹکڑا کوئی من السماء، آسمان سے، ساقطہ گرتا ہوا، یقولو کہیں گے صحابن مرکوم، یہ تو طے بر طے بادل ہے. اگر کوئی ان سے آسمان سے عذاب اتر بھی آئے، ان کے اوپر کوئی ٹکڑا گر ہوئے، وہی بات ہے کہ جو صالح، قوم عاد کو جب وہ آیا تو انہوں نے کہا یہ تو وہ بارش ہے، فَامْطُرْنَا عَارِضٌ، یہ تو بارش برسانے والا بادل ہے. حالانکہ وہ بادل تو وہ تھا جو بادل ان کی تباہی کا باعث بنا تھا. اس میں تو وہ ہوا تھی جس ہوا نے ان کو جو ہے وہ توڑ کے رکھ دیا، ان کو جو ہے وہ ایسے کر دیا جیسے کہ کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایسی کوئی نہ کوئی توجیہ تلاش کر لیں گے. اب اس کا حل کیا ہے؟ حل جو ہے وہ اگلی آیت کریمہ میں جو بتا دیا گیا ہے، فَذَرْهُمْ، چھوڑ دیں ان کو. آپ اپنا کام کرتے رہیں جو پہلے کہا گیا تھا فذکر، آپ بس نصیحت کرتے رہیں. آپ ان کو، آپ تسلی رکھیں، نہ آپ کاہن ہیں نہ آپ مجنون ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے. فذرہم، پس آپ چھوڑ دیں ان کو، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یسعقون، جس دن وہ ملیں گے اپنے اس دن سے جس میں جو ہے وہ بے ہوش کیے جائیں گے. جس میں، اس کا زیادہ بہتر سمجھ، جس دن ان کا وہ دن، اس ملنے اس دن سے جو دن ان کے ہوش اڑا کے رکھ دے گا اس دن. اور یہ دن کون سا دن ہوگا؟ پہلے دن یہ وہی دن ہو جائے گا جس وقت جو ہے وہ اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا، جس وقت جو ہے وہ اجل آ جائے گی، جس وقت جو ہے وہ لینے والے آ جائیں گے، اسی وقت احساس ہوگا کہ اچھا بھی لو بھی اب کام خراب ہو گیا. اس سے پہلے ہمیں اللہ نے مہلت دی ہے.
بس چھوڑ دیں ان کو، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یسعقون، یا چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ مل لیں اپنے اس دن سے جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ یوم لا یغنی، کوئی کام نہیں آئے گا ان کے اس دن، کیدہم، کوئی چال ان کی کچھ بھی، ولا ہم ینصرون، اور یا وہ نہیں، نہ کوئی مدد کیے جائیں گے، دائیں بائیں سے ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی۔ جن کے بل بوتے پہ آج اکڑ رہے ہیں، جس شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، جس شیطان نے ان کو ورگلا رکھا ہے کہ کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی کسی نے جو ہے وہ آخرت دیکھی ہے؟ کسی نے دیکھی جہنم جنت؟ کسی نے نہیں دیکھی، اس سے کچھ چھوا بھی تو بچا لوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ کہہ دیا گیا ہے اس دن لا یغنی عنہم کیدہم، ان کی کوئی چال ان کو نہیں بچا سکے گی، کچھ بھی کوئی چال نہیں بچا سکے گی ان کی، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں، ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہوگی۔ اس وقت پھر کیا ہوگا؟ اپنے بل بوتے پہ جو اپنے اعمال نامہ جو تم نے عمل کیے ہیں، وہی عمل جو ہے وہ تمہارے کردار کی گواہی دیں گے وہاں، ان اعمال کی بیسس کے اوپر تمہارے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، عذابًا دون ذالک، اس کے علاوہ بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت کا ہی عذاب ہے، دنیا میں بھی ان کو عذاب مل کے رہتا ہے۔ جتنے عذاب اترتے ہیں کبھی ہم نے اس کے اوپر سوچا ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اچھا یہ بخار ہے، یہ موسمی بخاری ہے کہ بارش نہیں ہوئی اس وجہ سے گلا خراب ہو گیا، یہ ویدر بدل رہا ہے اس وجہ سے ہو گیا۔ کبھی ہم محسوس کریں، کسی نے پوچھا نا ملکت موت سے، یار کوئی بتا کے آیا کر، تم کیا آ جاتے ہو؟ جو وہ چپ چپی تھے، میں نے کہا جس دن پہلا بال سفید ہوتا تھا، پہلا سنیا بھیجا تھا، پہلا پیغام آیا تھا تمہاری طرف۔ جس دن پہلی دفعہ تجھے بخار آیا تھا، تجھے پتہ چل گیا تھا، پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ اب تم جو ہے وہ ڈاؤن ہوگے، وہ جو ڈیفenس شیلڈ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اتنے پیغام آتے ہیں، ان پیغامات کو پھر بھی ہم سمجھتے کیوں نہیں ہیں، اپنے پلے باندھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہم دیکھتے کہ یہ ہمارا ہر اگلا قدم ہمیں موت کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے؟ دیکھیں جو آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، جو سورج چڑھا ہے اس نے غروب ہونا ہی ہونا ہے۔ ہر گزرتا دن ہمیں قریب لے کے جا رہا ہے اس کے، کس دن یہ ہے یہ مکمل ہو جانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس سے پہلے جو کچھ کرنا ہے کر لیں۔ یہ کہا گیا یہاں پہ کہ ان کو اس کے علاوہ بھی جو دنیا میں ملتے ہیں یہ بھی عذاب ہیں، لیکن اکثریت ان کی نہیں جو ہے وہ اس چیز کو جانتے ہیں۔ جو یہ اذیتیں دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو طعن و تشنیع کرتے ہیں آپ کے اوپر، تکذیب کرتے ہیں، واصبر، اب صبر کیجیے، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے ساتھ آپ صبر کیجئے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو، نبی ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا نگہبان جو ہے وہ اللہ ہوتا ہے۔ اس وقت تک اجازت ہوتی ہے جب تک حد پار نہیں کر دیتے لوگ۔ جب حد پار کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر ان کے لیے عذاب آ جاتا ہے۔ ہم نے قوم نوح، قوم صالح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، کتنے قصے ہم نے پڑھ لیے کہ ان لوگوں نے جب حد پار کر لی، جب انہیں کہا گیا کہ اگر اس اونٹنی کو کچھ کہا تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، جب کہا گیا کہ اگر تم نے ہفتے کے دن کی بے حرمتی کی تو تم بندر بنا دیے جاؤ گے، جب انہوں نے حد پار کی اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہے وہ یہی ہو گیا۔ جہاں پہ یہی تسلی دی جا رہی ہے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، پس صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم آپ کی نگرانی کر رہے ہیں، ہم آپ کے نگہبان ہیں۔ آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ، بس جب بھی آپ کھڑے ہوں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کیجیے۔ اب ہینا سے مراد کیا ہے یہ ہم ڈیٹیل میں پہلے پڑھ چکے ہیں، بعض اور سارے ہی مفہوم اس میں جو ہے وہ ٹھیک لگتے ہیں کہ جس سے صبح اٹھیں اس وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات کریں، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ساری تسبیحات جو ہے وہ اللہ کی کیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ سوئیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پھر اٹھیں بھی۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا کہا گیا ہے کہ جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہو اس وقت بھی سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور یہ ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اس کے بعد کوئی دائی واز کرنے کے لیے کھڑا ہو اللہ کی تسبیح کے ساتھ جو ہے وہ اس کو شروع کیا جائے۔ تو یہ ساری صورتیں ہیں اس میں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی، وَسَبِّحْهُ، اور تسبیح کریں اس کی، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، رات کے میں وہ تہجد کی عبادت ہے کہ رات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اور پرٹیکولرلی اس کی ادبار النجوم، جس سے جو ہے وہ تارے غروب ہو رہے ہوں۔ اور یہاں پہ مراد جو ہے وہ 2 سنتیں فجر کی لی گئی ہیں کہ یہ 2 سنتیں کی فجر کی کہ تمہیں ضرور اس کو پکڑنا ہے، یہاں تک کہ تمہیں اگر گھوڑے بھی رون جائیں نا تو تم ان کو نہ چھوڑو۔ اس دنیا اس کائنات میں اور اس میں جو کچھ ہے ان سے بڑھ کے ان کا اجر ہے کہ اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ، فرض نماز تو فرض ہے،
اس سے پہلے جو دو سنتیں کہی گئی ہیں ان کی امپورٹنس بھی جو ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ طور کی ہماری آج ریویژن بھی مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم سورہ نجم جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اگلے 3 دن میں نہیں ہوں، انشاءاللہ منگل سے جو ہے وہ ہم سورہ نجم جو ہے وہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ دعا کیجئے فلسطینی بھائیوں کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، ان کی زخمیوں کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے، اپنے اس گھر پہ رحم فرما دے۔ کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کیجیے، اس ملکت پاکستان کے لیے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ دعا کیجیے بیماروں کے لیے، اللہ کریم سب کو جو ہے وہ صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ ہماری ایک آن لائن لسنر ہیں، ان کا بیٹا یوسف کرٹیکل ہے، دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صحت نصیب فرمائے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ امجد اپل صاحب، ان کی بہن آئی سی یو میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کو صحت کاملہ، اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ کریم سب کے حال پہ رحم فرمائے، سب کے حال پہ جو ہے وہ رحم فرما دے۔ اور ہمارے دوست، ان کی بیگم جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو چکی تھی، اللہ کریم جو ہے ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کو صحت نصیب فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم فرما دے۔ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ کریم ان سب کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کے لیے رزق حلال نصیب فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اور تابع فرما اولاد نصیب فرما دے۔ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک کر دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین۔